اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ہمارا درس کا جو سلسلہ تھا دین شناسی خدا شناسی کے حوالے سے، اس میں آج کی یہ دوسری نشست۔ پہلی نشست میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ دین کو سمجھنا، دین کو جاننا، دین شناسی اسلام کے لیے، انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور اس میں ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ دین شناسی انسان کی ضرورت ہے۔ دین شناسی انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ شناخت، دین کو جاننا، دین پہچاننا ایک فطری عمل ہے انسان کا، کیونکہ کچھ سوالات انسان کی فطرت میں پائے جاتے ہیں۔ کہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال، یہ شناخت، اس کو پہچاننا انسان کی فطرت میں ہے؟ تو ایک مثال کے ذریعے سے اگر میں سمجھانا چاہوں تو ایک ایسے شخص کو اگر آپ دیکھیں جس کا اگر کسی حادثے میں، اگر کسی ایکسیڈنٹ میں جو بے ہوش ہو جاتا ہے، جسے اٹھا کر کسی ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے بے ہوشی کی حالت میں، جب ہاسپٹل پہنچ کر اسے ہوش آتا ہے تو ہوش آتے کے ساتھ ہی وہ بے ہوش شخص، وہ ایکسیڈنٹ میں مجروح اور زخمی شخص چند ایک سوالات کرتا ہے۔ جو ہی اسے ہوش آتا ہے تو کیا سوال کرتا ہے؟ سب سے پہلے پوچھتا ہے میں کہاں ہوں، میں کیوں ہوں، اور مجھے یہاں سے کب لے کے جانا ہے۔ لہٰذا بے ہوشی کے عالم میں بھی یہ شناخت انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ تبھی ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے یہ انسان اپنی نوکری کے بارے میں نہیں پوچھتا، اپنی مصروفیات کے بارے میں نہیں پوچھتا، اپنے مستقبل کی فیوچر پلاننگ کے بارے میں نہیں پوچھتا، حالانکہ دنیا میں اس کا ذہن بہت سی چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں وہ سوال نہیں کرتا۔ جب وہ سوال کرتا ہے تو یہی سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیوں ہوں، اور کب یہاں سے لے کے جانا ہے۔ اور جب تک اس انسان کو ان سوالات کے جواب نہ مل جائیں وہ بے چین رہتا ہے، بیتاب رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری صورت بھی کچھ اس سے مختلف نہیں۔ ہم بھی ایسے ہی ایک انسان ہیں جو بے ہوش اس دنیا سے بے غم ہو کر، بے فکر ہو کر جی رہے ہیں۔ جب ہمیں ہوش آ جائے، جب ہم اپنے آپ کو سنبھال پائیں تو فوراً سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بھی یہی سوال آتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیوں ہیں، اور ہم نے کب یہاں سے جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ اور ان سوالات کے جواب ہمیں دین ہی دیتا ہے۔ یہ دین ہی ہے جو ہماری اس ضرورت کو، اس تشنگی کو پورا کرتا ہے۔ آپ اس موضوع کی اہمیت اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دین شناسی ہمارے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، کہ اگر ہم کسی نئے شہر میں چلے جائیں، کسی نئے علاقے میں چلے جائیں جہاں ہم نے آج تک جسے دیکھا نہیں، جہاں ہم نئے مسافر ہیں، اجنبی ہیں، جب راستہ چلتے ہوئے ایک چوک پر پہنچتے ہیں جہاں سے ہمارا راستہ کئی حصوں میں تقسیم ہوتا ہو، جہاں سیدھا راستہ بھی ہے، دائیں طرف جانے کا راستہ بھی ہے، بائیں طرف جانے کا راستہ بھی ہے، اور ہم وہاں پر پہنچتے ہی ہمیں معلوم ہو کہ وہاں ہر راستے میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور بلانے کے ساتھ دوسرے راستوں کے خطر سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے مقصد تک حفظ و امان کے ساتھ، سلامتی و صحت کے ساتھ پہنچنا ہے، صحیح و سالم پہنچنا ہے، بغیر کسی خطر کے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، تو تم ہمارے راستے کی طرف آ جاؤ، کیونکہ دوسرے راستوں میں کھٹن ہیں، دوسرے راستوں میں مشکلات ہیں، دوسرے راستوں میں پریشانیاں ہیں، اور دوسرے راستے نہایت ہی خطرناک ہیں جو تمہیں کبھی اپنے مقصد تک
نہیں پہنچا سکے گی۔ تو عقل مند شخص ایسے مقام پہ کیا کرے گا؟ عقل مند شخص ایسے مقام پر پہنچ کر ہر ایک کی باتیں سنے گا، ہر ایک کی دلائل سنے گا، ہر ایک کی وضاحتوں کو بخوبی سنے گا۔ سننے کے بعد جب سب کی وضاحتیں، سب کے جوابات مل جائیں، سب کے بیان سن لیں، سننے کے بعد وہ خود فیصلہ کرے گا کہ ان راستوں میں سے کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے، جو سلامتی کے ساتھ، جو بغیر کسی خطر کے، جو آسانی سے مجھے اپنے مقصد تک پہنچا سکے۔ ہم اس میں غور کریں گے۔ غور کرنے کے بعد جب کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور یہ نتیجہ ہمیں مل جائے کہ ان تینوں راستوں میں سے، ان متعدد راستوں میں سے فلان سیدھا جانے والا راستہ وہ راستہ ہے جو مجھے آسانی سے اپنے مقصد تک پہنچا سکتا ہے، تو ہم اسی راستے کو اختیار کریں گے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں ہمارا دین، ہمارا مذہب، اس کی صورتحال اس سے کوئی مختلف نہیں۔ دنیا میں بھی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان عالم ہیں، چاند کی پرستش کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے، اور ستاروں کی پرستش کرنے والے، پانی کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، گائے کو اپنا خدا ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ بے حساب دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، بے حساب دنیا میں ادیان پائے جاتے ہیں، جن میں سے ہر دین کا ماننے والا، ہر دین کا پیروکار آپ کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے اور آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو ہماری راہ پر چلو، ہمارے راستے پر چلو۔ بس عقل مند انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ عقل مند انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مذہب کے دعوے داروں کی باتیں سنیں اور اپنے مطالعے سے، اپنی تحقیق سے دین حق، صراط مستقیم اور صحیح راستے کی شناخت حاصل کریں۔ شناخت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے مقصد کے لیے اسی راستے کا انتخاب کریں۔ اس موضوع کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگان نے، علماء نے، محققین نے، متکلمین نے دینی علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے ایک حصے کا نام اخلاقیات رکھا ہے، دوسرے گروہ کا نام اعتقادات رکھا ہے، اور تیسرے حصے کا نام احکام رکھا ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کے لیے عرض کروں کہ ان 3 حصوں میں سے جو حصہ جسے اعتقادات کہا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جسے کہتے ہیں فقہ اکبر، اور اس کے بعد اخلاقیات کی باری آتی ہے جسے فقہ اوسط کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے بعد احکام کا نام لیا جاتا ہے کہ جسے فقہ اصغر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا فقہ، چھوٹی دین فہمی، چھوٹی دین شناسی۔ فقہ اکبر جو اعتقادات کو کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا فقہ، سب سے بڑی دین شناسی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعتقادات ہی ہیں کہ جس کے درست ہونے کے بعد انسان کے اخلاقیات بھی مفید ہوتے ہیں اور انسان کے عبادات اور معاملات بھی اس کے لیے مفید ہیں۔ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، جب تک انسان کے اعتقادات درست نہ ہو، جب تک انسان کا فقہ اکبر درست نہ ہو، اس کے باقی معاملات بھی درست نہیں ہوتے اور اس کے باقی معاملات بھی اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔